لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں جد برہان ملت، والد عید الاسلام، حضرت علامہ مولانا عبد الکریم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 16 رمضان 1317 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 16 رمضان آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان آپ کی سیرت و اخلاق، آپ کے اوصاف پر پیش کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ سے اول تاخیر سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا شاہ عبد الکریم ابن مولانا عبد الرحمن نقشبندی کی ولادت 1233 ہجری میں تاڑ بین حیدرآباد میں ہوئی، جہاں آپ کے آبا و اجداد حضرت مولانا عبد الرحیم اور مولانا عبد الرحمن وغیرہ ہما کو حکومت آصفیہ کی جانب سے معافی کی زمین حاصل تھی۔ بعد میں آپ اپنے والد گرامی مولانا عبد الرحمن کے ساتھ حیدرآباد سے جبل پور آ کر کے سکونت پذیر ہو گئے، جبل پور آ کر رہنے لگے۔ آپ کے سلسلہ نسب کے تعلق سے لکھا ہے کہ مولانا شاہ محمد عبد الکریم بن مولانا شاہ محمد عبد الرحمن بن مولانا شاہ محمد عبد الرحیم بن مولانا شاہ عبداللہ بن مولانا شاہ فتح بن مولانا شاہ محمد ناصر بن مولانا شاہ عبد الوہاب صدیقی طائفی، یعنی آپ کے نسب میں الحمدللہ کثرت سے علماء کرام الحمدللہ پیدا ہوئے، اور آپ صدیقی ہیں، یعنی آل ابو بکر صدیق ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد مدینہ شریف سے طائف منتقل ہو گئے، مدینہ سے طائف ہوئے، اس لیے طائفی کہلاتے ہیں۔ پھر وہاں سے طائف سے منتقل ہو کر حیدرآباد دکن ہندوستان تشریف لائے، پھر یہی خانوادہ حیدرآباد سے جبل پور تشریف لایا۔ آپ کا خاندان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تعلق رکھنے کے سبب اعلیٰ خاندان ہر دور میں مانا جاتا رہا، اور دو چیز کی وجہ سے مشہور انعام تھا، ایک علم و عمل اور دوسری نجابت و شرافت۔ اس لیے یہ تمام شخصیہ آپ کے نسب نامے میں جتنے نام ہیں ان تمام پر غور کریں تو سب کے ساتھ مولانا اور مولوی کا لقب لگا ہوا ہے۔ علم دین اور اس کی خدمت آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب سنیے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر پھر یار غار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما تک الحمدللہ پہنچتا ہے۔ حضور برہان ملت کی نویں پشت کے جد اعلیٰ حضرت مولانا شاہ عبد الوہاب صدیقی طائفی رحمۃ اللہ علیہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے حیدرآباد دکن ہندوستان کو زینت بخشی۔ جی ہاں، مولانا شاہ عبد الوہاب صدیقی طائفی یہ پہلے شخص ہیں جو طائف سے حیدرآباد آئے تھے، پھر حیدرآباد سے جبل پور آئے، اور ان کا سلسلہ الحمدللہ اب تک جبل پور میں ان کے اولاد الحمدللہ حیات سے ہیں اور ایم پی کے مسلمانوں کی قیادت فرما رہے ہیں۔ جد اعلیٰ منصب امامت پر سنیے۔ جد اعلیٰ موصوف سلطنت آصفیہ کے ابتدائی دور حکومت میں نواب آصف الدولہ نواب صلابت جنگ بہادر کے ساتھ طائف شریف جو مکہ شریف کے قریب ہے وہاں سے ہندوستان تشریف لائے اور حیدرآباد دکن میں قیام پذیر ہوئے۔ یہ میر قمر الدین خان آصف جاہ اول بانی سلطنت آصفیہ کا زمانہ تھا، جیسا کہ تذکرہ برہانیہ میں جناب مولوی محمد رمضان عبدالعزیز رضوی سلامی صاحب مرحوم نے تاریخ رشید الدین ہانی و حاشیہ خورشید جاہی کے حوالے سے لکھا ہے۔ یہاں آنے کے بعد حکومت آصفیہ حیدرآباد کی جانب سے حضرت موصوف مکہ مسجد حیدرآباد کی امامت اور محکمہ امور مذہبی کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ یہ عہدہ آپ کے خاندان میں مسلسل 5 پشتوں میں الحمدللہ 5ویں آصف جاہ کے زمانہ تک برقرار رہا، یعنی جد اعلیٰ مولانا شاہ محمد عبد الوہاب صدیقی سے شروع ہو کر حضرت مولانا شاہ محمد عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی حیات تک یہ عہدہ الحمدللہ اس خاندان میں باقی رہا۔ شیعہ اور دیگر بد مذہب ہمیشہ چاپلوس رہے ہیں اور حکومت کی کاسا لیسی کرنے والے ہیں، جیسا کہ آج بھی یہ ایسا ہی کر رہے ہیں، مگر حضرت برہان ملت اور آپ کے آبا و اجداد پختہ سنی تھے، رافضی اور دیگر بد مذہبوں سے ہمیشہ دور و نفور رہے۔ آپ کی 5ویں پشت کے جد کریم حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صدیقی علیہ رحمہ و رضوان نے
حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر تبرہ کرنے والے شیعوں کے خلاف سخت احتجاج کیا اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہیں اپنا دین و ایمان اتنا پیارا تھا کہ اپنے فرزند مولانا شاہ عبد الرحمن اور اپنے پوتے حضرت مولانا عبد الکریم کو وصیت کر گئے کہ حکومت آصفیہ میں چونکہ بد مذہبی آ رہی ہے، اس لیے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر یہاں کا کوئی عہدہ و منصب قبول نہ کرنا اور ترک سکونت اختیار کر لینا، یہاں سے چلے جانا۔ ان دونوں نے حضرت کی وصیت و نصیحت پر بھرپور عمل کیا اور اپنا دین و ایمان و عقیدہ بچاتے ہوئے قیمتی عہدہ و منصب کو چھوڑ دیا اور حیدرآباد دکن کو خیر آباد کہہ دیا۔ سلامتی ایمان و عقیدہ کے حوالے سے ان بزرگوں کی یہ عظیم قربانی تھی جو انہوں نے دی۔ مولوی محمد رمضان عبدالعزیز رضوی سلامی اپنی مختصر و مایاناز کتاب تذکرہ حضرت برہان ملت میں لکھتے ہیں کہ 5ویں پشت کے جد کریم مولانا شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ کے زمانے میں آصف جاہ رابع میر فرخند علی خان کا دور حکومت تھا کہ محرم الحرام 1264 ہجری مطابق 1848 عیسوی کو پیسر انوار جنگ نے اعلانیہ تبرہ کیا۔ علماء اہل سنت نے اس کے خلاف مکہ مسجد میں علم جہاد نصب کر کے سخت احتجاج کیا، یہاں تک کہ بلوائے عام ہو گیا۔ آصف جاہ خامس میر تہنیت علی خان جو اس وقت ولی عہد تھے، مصالح ملکی کی بنا پر علماء اہل سنت سے کبیدہ خاطر ہو کر بہت افروختہ ہوئے اور اتنا زیادہ ناراض ہوئے کہ تمام اہل سنت کو ان مناصب سے برطرف کرنے کے در پہ ہو گئے، مگر مدار المہام بہادر کی حکمت عملی کام آئی اور تبرہ اعلانیہ کا سد باب ہو گیا۔ اہل سنت کے مطالبات تسلیم کیے گئے اور ہر طرح مظفر اور منصور ہوئے۔ فوری طور پر اگرچہ علماء اہل سنت سے کوئی تعرض نہ ہوا، پھر بھی عتاب حاکم برابر جاری رہا۔ دھیرے دھیرے علماء اہل سنت کا استحصال ہوتا رہا، وہ اپنے مناصب سے ہٹائے جاتے رہے اور ان کی جگہ خوشامدی حاکم وقت کے اشارہ ابرو پر چلنے والے علماء سو نے رواج پا لیا۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ نے حکومت اور حاکم وقت کے طرز عمل کا بخوبی اندازہ فرمایا تھا۔ اسی بنا پر اپنے بیٹے حضرت مولانا شاہ عبد الرحمن علیہ رحمہ اور اپنے پوتے حضرت مولانا شاہ محمد عبد الکریم علیہ رحمہ کو وصیت اور نصیحت فرمائی کہ میرے فرزندو، اگرچہ خدا و رسول جل و علا کے فضل و انعام سے ہمارے خاندان کو مذہبی اقتدار اور اعزاز و وقار حاصل ہے، اس بنا پر حکومت اور حاکم وقت آج تک مجھ سے کوئی تعرض نہ کر سکے، لیکن اب اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کو مملکت آصفیہ حیدرآباد میں کوئی بھی دینی، مذہبی اور دنیاوی منصب نہیں قبول کرنا ہے، اور بہتر تو یہ ہوگا کہ اس حکومت کی حدود سے ترک سکونت بھی اختیار کی جائے، اس لیے کہ دین و ایمان اور اتباع سنت کی حفاظت دنیاوی عزت و فکر معاش سے زیادہ بہتر ہے۔ الحمدللہ، اللہ بد مذہبی اور دلالت و گمراہی سے دور رہنے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی خاطر اپنے باپ دادا کی وصیت و نصیحت پر کیسے عمل کرنے والے یہ بزرگان دین تھے، جنہوں نے دنیاوی عزت و حشمت اور عہدے کو ہمیشہ کے لیے طلاق دے دی، ہزارہا مصیبتوں اور مشکلات جھیل لی، مگر پائے استقامت میں لغزش نہ آنے دی۔ آرام و سکون والے عہدہ پر فائز انسان جب اسے چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے یا لگی روزی ترک کرتا ہے تو کتنی دشواریاں سامنے آتی ہیں، اس کا احساس اسی کو ہوگا جو کبھی اس سے گزرا ہو۔ یہ حضرات کبھی تاڑ بن کر سکندر آباد پہنچ رہے ہیں، کامٹھی ناگپور مہاراشٹر میں خیمہ زن ہو رہے ہیں، تو کبھی جبل پور کی وحشت و اجنبیت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مولوی رمضان عبدالعزیز سلامی مرحوم آگے لکھتے ہیں کہ حسب وصیت و نصیحت ہر دو حضرات مولانا عبد الرحمن اور مولانا عبد الکریم نقشبندی نے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم کے وصال کے بعد حدود مملکت آصفیہ سے ترک سکونت اختیار فرمایا اور علاقہ تاڑبن حیدرآباد میں سکونت اختیار فرمائی۔ تاڑبن سکندر آباد کے پاس ایک علاقہ ہے جہاں برطانوی فوجی حکومت کا ہیڈ کوارٹر تھا اور برطانوی ریزیڈنٹ کے قبضہ اور اختیار میں تھا۔ یہاں سکونت اختیار کرنے کے بعد مولانا شاہ محمد عبد الکریم علیہ رحمہ نے برطانوی مدراسی فوج میں میر منشی اور کوتوال کے عہدے پر ملازمت اختیار کی۔ مدراسی فوج میں ملازمت اختیار کرنے کے بعد جب یہ فوج حیدرآباد سے کامٹی ناگپور آئی تو آپ بھی اس کے ہمراہ کامٹی آئے اور 1278 ہجری مطابق 1861 میں حضرت موصوف اپنے والد ماجد
مولانا محمد عبد الرحمان علیہ رحمہ کو اپنے ساتھ لے کر جبل پور فوجی چھاونی تشریف لے آئے. یعنی یوں الحمدللہ حضور برہان ملت کے آبا و اجداد، حضور عید الاسلام کے آبا و اجداد الحمدللہ طائف سے، مدینہ پاک سے طائف، طائف سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے الحمدللہ جبل پور تشریف لائے. الحمدللہ جبل پور جب تشریف لائے تو کیا ہوا، ابتدائی حالات سن لیتے ہیں. حضرت برہان ملت اور آپ کے آبا و اجداد کی خصلت عادت رہی ہے کہ دین اور قوم کی خدمت بہر صورت کرنی ہے. چنانچہ حضرت شاہ عبد الکریم نقشبندی علیہ رحمہ مدراسی فوج میں میر منشی، جو مذہبی مدرس کا عہدہ ہوتا تھا، جسے آج انگریزی میں RTD کہا جاتا ہے، اور کوتوال کے عہدے پر مامور ہوتے ہوئے بھی دینی خدمات کا شغف اور دلچسپی برقرار رکھا. جبل پور آنے کے بعد حضرت موصوف کے علم و فضل، ظاہری و باطنی فیوز و کمالات کے خوب چرچے ہونے لگے. دور دراز سے اطراف و اکناف کے لوگ آپ کے پاس آتے اور مسائل شرعیہ حل کراتے. نقوش و تعویذات اور علاج و دوا کی غرض سے نسخہ جات بھی لکھوانے کے لیے بکثرت لوگ آنے لگے. حضرت کی ذات بابرکات فوجی ملازمت میں رہتے ہوئے بھی مرجع خلائق بن گئی. کثرت سے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے لگے. بقول مولوی محمد رمضان علی مرحوم، حضرت مولانا عبد الکریم سلسلہ قادریہ میں حضرت دبلے شاہ محی الدین علیہ رحمہ سرائے ویلوری سے بیعت تھے، اور آپ کو حضرت مولانا شاہ سید ابو القاسم یوسف حسن بخاری نقشبندی علیہ رحمہ سے سلسلہ نقشبندیہ میں خلافت و اجازت حاصل تھی. جو سعادت ازلی سے بہراور ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی ہر بات پر من و ان عمل پیرا ہوتے ہیں. جی ہاں، کسی طرح نہیں ٹھکراتے. حضرت مولانا شاہ محمد عبد الکریم بھی انہی سعادت مندوں میں تھے. آپ نے ابھی پڑھا کہ ابھی سنا آپ نے کہ حضرت موصوف اور والد گرامی مولانا شاہ عبد الرحمان قدس سرہ نے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم کی وصیت و نصیحت کو کس طور سے عمل میں لایا اور حکومت آصفیہ کے جلیل القدر عہدے کو چھوڑ کر ترک وطن کر لیا. فیروز بختی کی ایک دوسری مثال بھی آپ اپنے دل میں بسائیے. دیکھیے، مولانا عبد الکریم موصوف کے مرشد خلافت حضرت مولانا یوسف حسن بخاری نقشبندی ہیں. جب یہ سفر حج کے وقت اپنے مرید سعید سے ملاقات کے لیے مدراسی فوج کے ہیڈ کوارٹر جبل پور میں پہنچے تو دیکھا کہ علم و عمل سے آراستہ تبلیغ دین کرنے والا قیمتی ہیرا دنیاوی ملازمت میں پھنسا ہوا ہے. روانگی کے وقت اشارہ میں کہہ گئے، مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہیرا کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے. وہ وقت کب آئے گا کہ یہ قیمتی جوہر کیچڑ سے نکل کر باہر آئے گا؟ پھر کیا تھا، دل کی کایا پلٹ گئی. ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور دینی تعلیم، واعظ و نصیحت سے تشنگان علوم کو سیراب کرنے میں مشغول ہو گئے. تفصیل جناب مولانا عبد الوحید مصباحی کے زرنگار قلم سے ملاحظہ کیجئے. لکھتے ہیں کہ 1282 عیسوی میں حضرت مولانا شاہ محمد عبد الکریم نقشبندی علیہ رحمہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا یوسف حسن بخاری نقشبندی سفر حج کو جاتے ہوئے براہ جبل پور گزرے، اور انہوں نے مدراسی فوج کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے مرید و خلیفہ حضرت مولانا صاحب کے یہاں چند دن قیام فرمایا. اور دوران قیام انہوں نے جن حالات کا مشاہدہ کیا اس کے تحت جبل پور سے روانگی کے وقت ارشاد فرمایا، عبد الکریم بسد افسوس می بینم کہ الماس در آب و گل مخلوط است کہ بود کہ ای جوہر از آب و گل برو آمد. اے عبد الکریم، میں نے بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو دیکھا کہ ہیرا کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ وقت کب آئے گا کہ یہ قیمتی جوہر کیچڑ سے باہر آئے گا. حضرت مولانا شاہ محمد عبد الکریم قادری نقشبندی نے اپنے پیر و مرشد کا یہ اشارہ پا کر ملازمت سے استعفیٰ دینے کا پورا ارادہ کر لیا، اور اپنے اس ارادے سے اپنے انگریز آفیسر جو آپ کا شاگرد تھا اور اردو فارسی آپ سے پڑھتا تھا ان کو مطلع کیا. اس نے ہر چند حضرت مولانا صاحب کو اس ارادے سے روکنے کی کوشش کی، اور دوسرے افسران بالا اور مدراسی فوج کے با اثر مسلمانوں کے ذریعے بھی اس نے استعفیٰ نہ دینے کی گزارش کی. مگر چونکہ یہ فیصلہ مرشد کا اشارہ پا کر کیا گیا تھا، اس لیے اپنی جگہ اٹل رہا، اور اس کے ساتھ ہی حیدرآباد مراجعت کا یعنی واپس حیدرآباد جانے کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا. لیکن ان دنوں تک شہر اور صدر کے مسلمانوں کے دلوں میں حضرت مولانا صاحب کی محبت و عقیدت کے جو جذبات گھر کر چکے تھے، اس کے سبب بعض نے انفرادی طور پر اور کچھ نے اجتماعی طور پر حیدرآباد واپس فرمانے کے ارادہ کو ترک کرنے کی گزارش کی.
بالآخر حضرت نے حیدرآباد واپس جانے کے ارادے کو چھوڑا اور جبل پور شہر میں سکونت اختیار کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یوں الحمدللہ حضور برہان ملت کے آبا و اجداد جبل پور تشریف لائے اور مدراسی فوج کے اس علاقے سے، کینٹ سے باہر تشریف لائے، نوکری سے استعفیٰ دیا مولانا عبدالکریم نقشبندی علیہ رحمہ نے، پھر الحمدللہ مخلوق کی ہدایت میں آپ مصروف عمل ہو گئے۔ الحمدللہ یہ عظیم الشان شخصیت جو مدینے سے طائف، طائف سے حیدرآباد سے جبل پور تشریف لائے، جبل پور اور ایم پی کے مسلمانوں کو کتنا فیضیاب کیا، ایم پی کا ہر مسلمان اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ کریم 16 رمضان المبارک حضرت علامہ مولانا عبدالکریم نقشبندی علیہ رحمہ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ یہ سارے بیان میں نے جہان برہان ملت نامی کتاب سے پیش کیا ہے، اللہ کریم قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔